محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے انسانیت کو سبق دیا، وہ قرآن جس نے انسانیت کو درس دیا، وہ قرآن جس نے انسانیت کو زندگی جینے کے اسلوب بتلائے، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کٹوا دیا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ صحابہ جو سب کچھ لٹا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ صحابہ جو سب کچھ لٹا کے دین اسلام پہ، وہ صحابہ جو سب کچھ لٹا کے اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، قربانیاں دے دی تھیں، کہیں پہ تپتی ریتوں پہ ان کو لٹایا جاتا تھا، کہیں ان کے سینوں کے اوپر پتھر رکھ کے اوپر سے زور ڈالا جاتا تھا، کبھی چھت پہ پتھر رکھ کے ان کے اوپر گرا کے ان کو کچلا جاتا تھا، کبھی ان کو جو ہے دہکتے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، ان کی چربیاں پگھلتی، خون نکلتا اور انگارے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ قربانیاں کہاں چلی گئیں صحابہ کی؟ وہ دین کہاں چلا گیا محمد الرسول اللہ کا، کہ جس کے لیے محمد الرسول اللہ نے 313 کو میدان میں کھڑا کر کے اللہ کے سامنے رو دیے تھے، سجدے کر دیے تھے، اللہ یہ 313 تیرے دربار میں لے کے آ گیا ہوں، جن میں 13 سال کے بچے بھی شامل ہیں، جن میں 50 سال سے زیادہ عمر کے بوڑھے بھی شامل ہیں۔ اللہ اگر آج یہ کٹ گئے، اللہ اگر آج یہ دنیا کے اندر ان کا جو ہے شہید ہو گئے، ان کا لہو بہہ گیا، اگر آج یہ ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لیوا کیسے کوئی باقی رہ جائے گا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کو اتنا محبوب ہے کہ جس محبوب کے دل کے اندر خیال پیدا ہو اللہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو بنا دے، ابھی دل کے اندر خیال پیدا ہو، اللہ محبوب کو حکم دے دے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب نماز کے اندر ہی اپنے چہرے کو پھیر لو، تیرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے، محبوب اللہ نے وہ پوری کر دی ہے۔ وہ محبوب جو رب کو اتنا پسند ہے، اس محبوب نے احد کے اندر اپنے دانت کو شہید کروا لیا۔ وہ محبوب جو رب کو اتنا پسند ہے، اس کے سر کے اندر لوہے کے خوص کی کڑیاں گھس جاتی ہیں، وہ محبوب بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے سر سے خون کے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ محبوب جس کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، وہ محبوب جس کی بیٹی کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، جس کی بیٹی کے پیٹ کے اندر نیزہ مارا گیا، وہ محبوب جس کی بیٹیوں کو دکھ دیا گیا، وہ محبوب جس کے بیٹیوں کے دنیا کے جانے سے محمد الرسول اللہ کو نسل نہ ہونے کے تانے دیے گئے، اس محبوب نے ساری زندگی اللہ کی توحید کے لیے کھپائی ہے، رسالت کے لیے کھپائی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کبھی بدر کے اندر کھڑا ہے، کبھی احد کے اندر داں شہید ہو رہے ہیں، سر کے اندر زخم آ رہے ہیں، کبھی بیٹیوں کو دکھ دیا جا رہا ہے، کبھی بیٹوں کے تانے دیے جا رہے ہیں، اس سب کے باوجود بھی رب کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب پہنچا دے میرے پیغام کو، اپنی امت تک پہنچا دے، اسی طرح پہنچانا جس طرح میں نے حکم دیا ہے۔ محبوب نے تو پہنچا دیا، مارے کھا کے بھی پہنچایا، ظلم سہ کے بھی پہنچایا، گالیاں کھا کے بھی پہنچایا، دکھ برداشت کر کے بھی پہنچایا، صحابہ نے قربانیاں دی، بیٹے کٹوا کے بھی دی، بیٹے چھوڑ کے بھی دی، بیٹے قربان کر کے بھی دی، ماں باپ کو چھوڑ کے بھی قربانیاں دی، اپنا وطن چھوڑ کے بھی قربانیاں دی، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے بھی قربانیاں دی۔ کس لیے؟ اسلام زندہ رہے، اسلام زندہ باد، محمد الرسول اللہ زندہ باد، رب کا قرآن زندہ باد، محمد کی حدیث زندہ باد۔ آج وہ اسلام ہم میں نظر کیوں نہیں آتا؟ آج اس قرآن کا رنگ ہم میں نظر کیوں نہیں آتا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آج ہم نے رسم و رواج کے رنگ اپنے اوپر چڑھا لیے، دنیا کے رنگ ہمیں خوبصورت لگے، دنیا کے رنگ ہمیں مزین کر دینے والے لگے، کیوں اللہ کا رنگ ہمیں اچھا نہ لگا؟ کیوں قرآن کا رنگ ہمیں اچھا نہ لگا؟ کیوں محمد الرسول اللہ کی سیرت کا رنگ ہمیں اچھا نہ لگا؟ کیوں آپ کی سنتیں ہمیں اچھی نہ لگیں؟ کیوں ہم نے اپنے وجود سے رسول اللہ کی سنتوں کو ہٹا دیا؟ کیوں ہم نے اپنے وجود کے اوپر قرآن کو نافذ نہیں کیا؟ کیوں ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنی بہن بیٹی کو، اپنی بیوی اور ماں کو پردے کی تلقین نہ کی؟ کیوں ہم نے اپنے گھروں کے اندر فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا؟ کیوں ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی بجائے موسیقی کی آوازیں بلند ہونے لگی؟ کیوں ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی بجائے قوالیوں کی آوازیں نکلنے لگی؟
क्यों हमारे बच्चों की जुबान के ऊपर फौश गाने आने लगे, क्यों हमारे बच्चों की जुबान के ऊपर कुरान की तिलावत की बजाय, दुआओं की बजाय, सूरतों की बजाय आज जो है वो जुबानों के ऊपर गाने रक्स करने लगे। क्यों आज तेरे और मेरे बच्चे जो हैं वो सहाबा की सीरत को अपनाने की बजाय फिल्मी एक्टरों के पीछे चलना शुरू हो गए। वजह क्या है? वजह यह है हमने उन कुर्बानियों को छोड़ दिया, हमने सहाबा की उन कुर्बानियों को पसे पुष्ट डाल दिया, हमने रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया। या रब्बी इन्नकुम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रब के दरबार में कोई बहाने नहीं चलेंगे, वहां जाके फिर तेरी कोई भी नहीं सुनी जाएगी। रब ने उम्र दी, रब ने जिंदगी दी, 60 साल जिंदगी के गुजारे, तुझे अपने हर नफे नुकसान का पता था, तुझे अपनी औलाद के हर फायदे का पता था, ये फायदा है ये नुकसान है, तुझे सब मालूम था। तेरी फसल के अंदर ये फायदा है ये नुकसान है, तुझे सब मालूम था। तेरी जॉब के अंदर ये फायदा है ये नुकसान है, सब मालूम था। तुझे यही मालूम ना हुआ कि रब का कुरान क्या कहता है, तुझे यही मालूम ना हुआ मोहम्मद की सीरत क्या कहती है, तुझे यही मालूम ना हुआ सहाबा का तर्ज अमल क्या है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर सहाबा की तरफ पे ईमान लाओगे, अगर सहाबा के ईमान की तरह तुम्हारे ईमान होंगे तो तुम्हें कामयाब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कर देगा। दुनिया के अंदर भी तुम्हारी कामयाबी बन जाएगी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी बन जाएगी। न रब के कुरान पे चलें, न रसूलुल्लाह की सुन्नत को इख्तियार करें, न सहाबाए किराम के पीछे चलें, तो फिर बताओ दुनिया के अंदर आज जो हमारी हालत हो रही है, दुनिया के अंदर आज जो मुसलमानों की भिद पिट रही है, क्या और इंतजार है कि इससे भी बुरी हालत हो जाए?